بسم اللہ الرحمن الرحیم. در صفت طاعت و عبادت، بندگی اور عبادت کی تعریف کے بیان میں یہ مضمون ثابت است در صفت طاعت و عبادت، اور باب حرص کے بعد طاعت و عبادت کی ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تو نے حرص کی مذمت اور برائی سن لی تو اس کو چھوڑ کر طاعت و عبادت میں مشغول اور مصروف ہو. فرماتے ہیں کثیرہ کہ اقبال باشد غلام، جس شخص کا جو بخت غلام ہوتا ہے بود میل خاطر بطواعت مدام، اس کے دل کی خواہش ہمیشہ بندگی کی طرف ہوتی ہے. نشاید سر از بندگی تافتن، بندگی سے سر کو پھیرنا مناسب نہیں ہے کہ دولت بطواعت تواں یافتن، کیونکہ فرما برداری کے سبب دولت کا پانا ہو سکتا ہے. کیونکہ دولت کے بسبب یعنی عبادت کے بسبب دولت کو پا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ خدا کی عبادت سے انکار نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دولت دارین اسی کے سبب سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ عبادت خدا سے مقبول خدا ہو جاتا ہے. یعنی انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور جو مقبول خدا ہو جاتا ہے وہ مخلوق کا بھی مقبول بن جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں سعادت ذات میسر شود، نیک بختی عبادت سے حاصل ہوتی ہے. دل از نور طاعت منور شود، دل عبادت کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے. اگر بندی از بہر طاعت میاں، اگر تو عبادت کے لیے کمر باندھے گا گشایہ در دولت جاویداں، تو تجھ پر ہمیشہ والی دولت کے دروازے کھل جائیں گے. ز طاعت نہ پیچد خرد مند سر، عبادت سے عقل مند سر نہیں پھیرتا کہ بالا ز طاعت نہ باشد ہنر، کیونکہ عبادت سے بڑھ کر زیادہ کوئی ہنر نہیں ہے. ز بہر عبادت وضو تازہ دار، عبادت کے واسطے وضو کو تازہ رکھ کہ فردا ز آتش شوئی رستگار، تاکہ قیامت کے دن دوزخ سے نجات پانا والا ہو. بعض نسخوں کے اندر ہے، یعنی بعض نسخوں کے اندر بآب عبادت ہے، جیسے کہ اس نسخہ کے اندر بھی بآب عبادت ہے. تو ادھر اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ عبادت کے پانی سے وضو کو تازہ رکھ. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی عبادت کے لیے آمادہ اور تیار رہے. لیکن یہ بحر عبادت والا جو نسخہ ہے، یعنی جس نسخے کے اندر بحر عبادت ہے کہ عبادت کے واسطے یا عبادت کے لیے وضو کر، تو یہ جو ہے زیادہ مناسب اور عمدہ ہے. آگے فرماتے نماز اثر صدق بر پائیدار، نماز کو سچائی کے خیال سے قائم رکھ کہ حاصل کنی دولت پائیدار.
تاکہ تو پائیدار دولت کو حاصل کرے۔ زطاعت بود روشنائی جان، عبادت سے جان کی روشنی حاصل ہوتی ہے، روح کی روشنی حاصل ہوتی ہے کہ روشن سے خورشید باشد جہان، جیسے سورج سے جہان روشن ہوتا ہے۔ پرستندہ آفرینندہ باش، پیدا کرنے والے کو تو پوجنے والا ہو، در ایوان طاعت نشینندہ باش، اور عبادت کے محل میں بیٹھنے والا ہو۔ اگر حق پرستی کنی اختیار، اگر تو حق پرستی اختیار کرے گا، در اقلیم راحت شوی شہریار، تو راحت کی اقلیم میں بادشاہ ہو جائے گا۔ سارس جائے پرہیزگاری برآر، سر کو پرہیزگاری کے گریبان سے ظاہر کر کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت پرہیزگار کی جگہ ہے۔ جیب اس کا معنی گریبان ہے، پرہیزگاری اس کا معنی خدا سے ڈرنا اور برائیوں سے بچنا ہے۔ برآر یہ صیغہ وحد حاضر فعل امر ہے برآوردن سے، جس کے معنی ہے زہر کرنا، بلند کرنا، اٹھانا۔ پرہیزگار خدا سے ڈرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا۔ شریعت میں بعض تو وہ افعال ہیں جن کے کرنے کا حکم کیا گیا ہے، جیسے ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض وہ افعال ہیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، مثلا ناچ گانا، جھوٹ، بدکاریاں وغیرہ۔ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ عبادت وغیرہ تو کرتے ہیں، مگر جن امور سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ان سے نہیں بچتے۔ اس لیے اس شعر میں اس امر کی تعلیم ہے کہ عبادت بھی کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے پاس و نزدیک بھی مت جاؤ۔ اور اسی امر خیر کا نام عرف میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اور سر کو پرہیزگاری کے گریبان سے ظاہر کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور برآر اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پرہیزگار کا سر بلند اور اونچا رہتا ہے، اور بدکار کا سر عند اللہ و عند الناس وہ جھکا ہوا اور نیچا رہتا ہے۔ اور متقی و پرہیزگار کی جگہ جنت میں ہونا یہ امر یقینی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، یعنی بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں اور چشموں میں رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ز تقوی چراغ عمل برفروز، اور اس نسخے کے اندر جیسے لکھا ہے کہ ز تقوی چراغ رواں برفروز، پرہیزگاری سے عمل کے چراغ کو روشن کر۔ اور ادھر پھر معنی بن جائے گا ز تقوی چراغ رواں برفروز، تقوی سے روح کے چراغ کو روشن کر کہ چوں نیک بختاں شوی نیک روز، تاکہ تم بھی نیک بختوں کی طرح سعادت مند ہو جائے۔ کسرا کسرا باشد شعار، جس شخص کا کہ شرع سے لباس ہوگا، نہ ترسد ز آسیب روز شمار، وہ قیامت کے دن آسیب سے نہیں ڈرے گا۔ شعار بالکسر وہ لباس جو متصل بدن کے نیچے اور کپڑوں کے بھی نیچے پہنتے ہیں، جیسے کرتا وغیرہ، اور اوپر والے کپڑوں کو وثار کہتے ہیں۔ یعنی کرتے سے، اگر کرتے کے اوپر کوئی اور لباس پہنیں گے تو پھر کرتے کو کہہ دیں گے، یا کرتے سے نیچے کوئی لباس پہنیں گے تو اس کو شعار کہہ دیں گے۔ بہرکیف وہ لباس جو بدن کے ساتھ متصل ہوگا اس کو شعار کہتے ہیں، اور جو اوپر والے کپڑے ہوتے ہیں ان کو وثار کہا جاتا ہے۔ شعر کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص شریعت کے اتباع اور پیروی کرتا رہتا ہے اور حالت میں دائرہ شریعت سے قدم کو باہر نہیں رکھتا، تو اس کو قیامت کا صدمہ و تکلیف کا کچھ بھی خوف نہ ہوگا۔